کلکی رضا ہے خنجری خوخار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ امام احمد رضا ایک عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مبارک پر انگلی اٹھی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایسا قلم چلا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کہ ان کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب حج کے لیے گئے نا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر لوگ طنز کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے علماء کرام نے کہا کہ اس مسئلے کا حل بتائیے۔ دو چار سوال تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال تھے کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کا جواب اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کا جواب اگر عربی میں مل جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہماری زبان بھی عربی ہے اور سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تقریباً 12 گھنٹے پوری رات آپ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ میں تھے، کتاب لکھوائی جس کتاب کا نام الدولۃ المکیہ ہے۔ وہ کتاب مبارک حوالوں کے ساتھ میں آپ نے وہ کتاب لکھوائی جس میں محدثین کے حوالے، مفکرین کے حوالے، مورخین کے حوالے سے وہ کتاب لکھی جس میں صحابہ کرام کے بھی اقوال موجود تھے، محدثین کے بھی اقوال موجود تھے۔ اور جب وہ کتاب شریف مکہ کے سامنے، گورنر مکہ کے سامنے پیش کی گئی، وہ کتاب الدولۃ المکیہ، ایک ورقہ پڑھا، 2 ورقہ پڑھا، پڑھتا گیا۔ جب وہ کتاب پوری مکمل پڑھ چکے نا تو وہ ران پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دینے والا ہے اور رسول علم لینے والے ہیں، تو پھر بیچ میں یہ کون لوگ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ اس وقت علماء حرمین نے، علماء مکہ مدینہ نے اعلیٰ حضرت کی عظمت کا ڈنکا بجایا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا، یا سیدی یا مرشدی کے نعرے لگائے۔ اور حرمین مکہ، علماء مکہ، حرمین علماء آتے تھے آپ کے پاس اور کہتے تھے کہ اے اعلیٰ حضرت، اے امام احمد رضا، مجھے ایک حدیث پڑھا دے، ایک حدیث پڑھاتے جائیں اور اپنا شاگرد بناتے جائیں تاکہ میدان محشر میں میں رسول کے سامنے گواہی دے سکوں، اس نائب رسول کا شاگرد ہوں جن کی پوری زندگی حضور کی عظمت پر وقف ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں حرم میں دیگر ممالک سے علماء حرم سے اجازت لینے آتے تھے، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عظمت کے اوپر، شان کے اوپر، عرب کے علماء، جید سے جید علماء کہتے تھے کہ اے اعلیٰ حضرت، اے احمد رضا، جی تو کرتا ہے کہ تمہارے نالین کو چوم لوں، تمہارے قدموں کو، جوتیوں کو چوم لوں، اس لیے کہ تم نے عظمت مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاجواب حوالہ پیش کیا ہے جس کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اللہ. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر بنائیں نہ شر کریں. اعلیٰ حضرت الرحمہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے 72 علوم پر، جو 72 علوم پر فائز تھے، اور ہر علم پر آپ کی کتابیں موجود ہیں. علم کا گہوارہ گویا کہ آپ کے سینے میں موجود تھا. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے سنیت کا وہ کام کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا وہ کام کیا ہے کہ رہتے دنیا تک انہیں یاد کیا جائے گا. آپ کی کرامت مبارکہ، قرآن کی تفسیر آپ کی ایک عظیم کرامت ہے. فتاوی رضویہ آپ کی ایک عظیم کرامت ہے جو 30 جلدوں میں مشتمل ہے، جو 30 جلدوں میں ہے. آج ہر مفتی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر عالم اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ عظیم کرامت آپ کی ہے. ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے جو کسی کی تعارف کی محتاج نہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا چرچا یہاں ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے مقدسہ میں بھی ہوتا رہا ہے. جب آپ کی ولادت، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو ایک شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، میں نے خواب دیکھا. جمعہ کی نماز پڑھ چکا تھا. فرماتے شامی بزرگ کہ جمعہ کی نماز پڑھ چکا تھا اور پڑھنے کے بعد تھکا تھا، تھوڑا سو گیا، اور جیسے ہی سویا میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائرے مقدسہ میں حاضر ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں. تب انہوں نے، حضور کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کس شخص کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے جو ہندوستان سے کے رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی میں امام احمد رضا کی تلاش میں نکل پڑا. سبحان اللہ. وہ شامی بزرگ تقریباً 8 دن کے بعد یہاں آئے. دلی کی سرزمین پر جب پہنچے اور ملاقات ہو گئی، ایک شخص کے، وہ شخص غیروں سے ملاقات ہو گئی جو اعلیٰ حضرت الرحمہ سے بغض رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان شامی بزرگ نے جب پوچھا تو منہ ٹیڑھا کر کے بتایا اعلیٰ حضرت الرحمہ کا کہ عاشق رسول ہیں، ان کا کون سا شہر ہے، کون سے شہر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کون سی بستی میں رہتے ہیں. تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے سکوڑ کر کے بتایا کہ بریلی میں رہتے ہیں. گویا کہ وہ بریلی شریف آئے، اور آنے کے بعد جب پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. جب پوچھا کہ کب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ یعنی 24 تاریخ کو 25 صفر المظفر کو ہوا ہے 2:45 پر. کیونکہ آپ نے جب خواب دیکھا تھا تو 2:45 ہی ہونے والے تھے یا ہوئے تھے. اس وقت جو حضور کے دائر میں اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا تھا وہ 25 صفر المظفر ہی تھی. سبحان اللہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر مر مٹتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بے لوث محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پھر حضور بھی اس کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان مبارکہ اعلیٰ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اتنے
جو ہے عاشق رسول تھے، اس نے عاشق رسول تھے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں قلم اٹھتا ہے نا تو لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا